آج آپ سنیں گے دھم پد کا دوسرا حصہ۔ بدھا کہتے تھے جو شخص صرف ظاہری خوبصورتی لذت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، جس کا اپنی حصوں پر سینسز پر کوئی کنٹرول کوئی قابو باقی نہیں رہا، جو کھانے پینے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، جو کاہل ہے، سست ہے اور جس میں ہمت کی کمی ہے، ایسے شخص کو مار یعنی شیطانی طاقت یا برائی یوں گرا دیتی ہے جیسے تیز ہوا سے کمزور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہے وہ شخص جو زندگی کی ناپائیداری کو دیکھ سکتا ہے، جو ہستی سے جڑا ہے، جس نے اپنے حواس پر اپنی سینسز پر قابو پانا سیکھ لیا ہے، جو کھانے پینے میں اعتدال پسند ہے، جو صاحب ایمان ہے اور جو مستقل مزاجی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو شیطانی طاقت برائی چھو بھی نہیں سکتی، بالکل ویسے ہی جیسے تیز ہوا ایک پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک بات کو سمجھ لیں، گوتم بدھ اس طرح کے کوئی فلسفی یا مفکر نہیں تھے جو معروف معنوں میں فلسفی اور مفکر مانے جاتے ہیں۔ مابعد طبیعت کے سوالات، اگلی دنیاؤں کے نقشے گھڑنا یا کائنات کی ابتدا و انتہا کے بارے میں پیچیدہ فلسفیانہ سوالات اٹھانا، بدھا کو ان سوالات میں دو کوڑی کی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی جس طرح زندگی گزری اس کو سامنے رکھیں تو ایسے سوال اٹھنے نیچرل بھی نہیں تھے۔ یہ ان نیچرل انا کے ان نیچرل سوال ہیں۔ بدھا کی اصل دلچسپی تھی خود انسانی انا، خود انسانی دماغ، وہ انسانی نفسیات جو پہلے ہی پیچیدگی تراش کر ہر چیز کو دکھ میں ڈھالنا سیکھ چکی تھی۔ کسی بھی حقیقی گرو کی طرح بدھا کی دلچسپی تھی انسان کے دکھ، انسان کے روگ اور ان کے علاج۔ بدھا نے اس دنیا کو فلسفہ نہیں بلکہ علاج دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ انسانی تاریخ کے پہلے بڑے ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ مانے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے بدھ کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ انہوں نے نظریات یا دلائل کا کوئی جال نہیں بنا، انہوں نے کچھ ثابت نہیں کرنا تھا، نہ خدا کا وجود نہ ہی اگلے جہان کی حقیقت۔ ان کا مقصد تو تشخیص تھی، ڈائگنوسس کرنا تھا۔ دیکھو نا ان کے سوالات کی نیچر کیا تھی جن پر وہ غور کرتے رہے۔ وہ پوچھتے ہیں انسان کا روگ کہاں ہے، اس کا اصل دکھ کیا ہے اور انسان دکھی ہے کیوں؟ یہی بدھا کے بنیادی اور جوہری سوالات تھے۔ خدا ہے یا نہیں؟ کائنات کس نے بنائی؟ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے یا نہیں؟ بدھا ان تمام سوالوں کو اور ان باتوں کو فضول اور انسانی ذہن اور انا کی چالاکی اور مکاری سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ سوالات زندگی کے اصل مسئلوں سے بچنے کے بس بہانے ہیں، ان کے حل ہو جانے سے انسان کی زندگی میں کوئی بھی ٹھوس جوہری تبدیلی نہیں آتی۔ تم خود اپنے ارد گرد کو دیکھ لو، ایک شخص کہہ رہا ہے خود کو تھیسٹ، خدا پرست ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں خود کو کہہ رہا ہے دہریہ، خدا کو نہ ماننے کا اعلان کر رہا ہے، خود کو فخریہ طور پر ایتھیسٹ کہہ رہا ہے۔ مگر ان دونوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، دونوں کی زندگی میں کیا فرق ہے جو تم دیکھ پاتے ہو؟ دونوں پیچیدہ اناؤں کے سوا اور کیا ہیں؟ دونوں سچویشنز کو دکھ میں ڈالنے کے ایک جیسے ہی ماہر ہیں۔ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا اور ایک مذہبی آدمی جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، دونوں کے جینے کا ڈھنگ بتاتا ہے کہ دونوں ہی اسے نہیں جانتے۔ تو پھر آخر ان خیالات کا، ان نظریات کا ان کی عملی زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ بدھ کی دلچسپی کا سوال بس ایک تھا، کیا کوئی ایسا اندرونی انقلاب ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا انر میکینزم دریافت کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانی نفسیات کے ساتھ کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ انسان دکھ سے ماورا ہو جائے، دکھ اسے چھو نہ سکے، جو اس کی زندگی کو شانت کر دے، جو انسان کو پرسکون کر دے، جو اس کے مائنڈ کو پیور اور ایکشنز کو گریسفل کر دے؟ ان کا پورا فلسفہ، اگر اسے فلسفہ کہا جا سکتا ہے، وہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں
تو اس تمثیل کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے جو وہ اکثر بیان کیا کرتے تھے۔ ان کی تمثیل تھی، ایک مسافر کو رستہ چلتے ہوئے اچانک سینے میں آ کر ایک تیر لگا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، لوگوں نے چاہا کہ اس کا تیر نکال دیں، مگر وہ شخص بہت لاجیکل تھا، بڑے انٹلیکچوئل سوال اٹھانے والا۔ اس نے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے مجھے یہ معلوم کرنے دو، تیر مارا کس نے ہے؟ تیر مارا کیوں ہے؟ تیر زہر لگا تو نہیں ہے؟ لوگ چلائے، کہا، بھلے مانس، یہ سب تو بعد میں پوچھتے رہنا، پہلے تیر نکال لینے دے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور تمہارے ان سوالوں کا جواب سننے والا تک کوئی نہ ہوگا۔ بدھا کہتے ہیں، انسان کی حالت بالکل ہی ایسی ہے، زندگی کا تیر اس کے سینے میں کھبا کھڑا ہے، انسان پل پل مر رہا ہے، مگر بحث یہ کر رہا ہے کہ کائنات بنائی کس نے، کائنات بنائی کیوں؟ بدھ کہتے ہیں کہ پہلے اس تیر کو تو نکال لو، پہلے جینے کا وہ ڈھنگ تو سیکھ لو، کوئی شانتی، کوئی پیس، کوئی گریس پیدا ہو، باقی سب بعد کی چیزیں ہیں، دیکھتے رہنا۔ بدھ پہلے انسان ہیں جنہوں نے خدا یا روح کے تصور کے بغیر میڈیٹیشن کی، عبادت کی بنیاد رکھی۔ وہ کہتے تھے، میڈیٹیشن ایک ذہنی صحت ہے، ہیلنگ کا پروسیس ہے، میں یہاں تمہیں روگ سے آزاد کرنے آیا ہوں، دکھ سے چھڑانے۔ اسی لیے بدھا کو ایک روحانی مولج کے طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی بانی مذہب کے طور پر۔ بدھا نے 4 عظیم سچائیوں کا اعلان یوں کیا۔ پہلی، دکھ ہے، اس سے کسے انکار ہے؟ آج کا انسان خود کو دیکھ لے، دکھ سے انکار کون کر رہا ہے؟ دوسری سچائی تھی، دکھ کا سبب ہے، جیسے سر درد کا یا کانٹے کے چبھنے کا کوئی نہ کوئی مادی سبب ہوتا ہے، یہ مینٹل دکھ بھی بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری عظیم سچائی، دکھ کا سبب مٹایا جا سکتا ہے، اگر کاز علت ختم ہو جائے تو معلول نتیجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چوتھی عظیم سچائی، دکھ سے نجات یافتہ حالت کا ایک نام ہے، بدھا نے اسے کہا نروان۔ بدھا یہ نہیں کہتے کہ نروان کی حالت میں تمہیں آنند ملے گا، بلس ہوگا، وہ آنند کی، بلس کی، پیس کی ڈیفینیشن ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کبھی آنند جانا ہی نہیں ہے، بلس کبھی تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو میں اس کی تعریف کیسے کروں؟ بس اتنا جان لو کہ وہاں دکھ نہیں ہوگا۔ جب بیماری رخصت ہو جاتی ہے تو جو باقی بچتا ہے وہی صحت ہے، اسے خود چکھ کر دیکھو۔ آج کے ایپیسوڈ میں شامل بدھ کا بہت ہی اہم قول ہے، وہ شخص جو مادی لذتوں میں خوبصورتی تلاش کرتا ہے، جس کی حسیات بے قابو ہیں اور جو کاہل ہے، سست ہے، اسے برائی یوں گرا دیتی ہے جیسے آندھی کسی کمزور درخت کو۔ یہ بہت گہری حقیقت ہے جس کی طرف بدھا اشارہ کر رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ لذت پلیئر چیزوں کے اندر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری اپنی ہی سوچ کا ایک عکس ہوتی ہے، ریفلیکشن آف یور مائنڈ۔ کبھی کتے کو دیکھا ہے؟ سوکھی ہڈی چوستا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہڈی سے خون نکل رہا ہے۔ حقیقت مگر کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سوکھی ہڈی میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہڈی کی رگڑ سے، فرکشن سے، کتے کے اپنے جبڑوں سے خون نکل آتا ہے، وہ اسی خون کو پیتا ہے اور کمال سمجھتا ہے ہڈی کا۔ انسان کا حال بالکل ایسا ہی ہے، یہ چیزوں میں رس، لذت ڈھونڈتا ہے، جبکہ وہ رس، وہ لذت تمہارے اپنے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے۔ طوطے کی لذت مادہ طوطے میں ہے، انسان کی لذت صنف مخالف میں ہے۔ یہ لذت باہر کی اشیاء میں نہیں، بلکہ آپ کی اپنی کیفیات کی پروجیکشن ہے۔ جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ سارا سکھ اور رس تمہارے اپنے اندر ہے، اس دن تم باہر بھٹکنا چھوڑ دو گے اور اندر کا سفر شروع ہوگا۔ اسی اندرونی سفر کو بدھ نے میڈیٹیشن، پریئر، یوگ، دھیان کہا ہے۔ بدھ جنسی لذت یا نفسانی خواہشات کے لیے لفظ استعمال کرتا تھا مار۔ مار بالکل اسی طرح کا لفظ ہے جس معنوں میں آپ شیطان کا لفظ لیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو ٹریڈیشن میں رام جو اعلیٰ ترین حقیقت کا نمائندہ تھا، اس کو الٹا کر کے لکھیں تو وہ بنتا ہے مار۔ یہ 2 ذہنی حالتیں ہیں، یا تو آپ باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں، مار کی طرف، یا پھر اندر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔
آرام کی طرف، نروان کی طرف۔ جو شخص مرتے دم تک خواہشات کے نشے میں چور رہے، اس کا حال اس بوڑھے جیسا ہے جو موت کے بستر پر پڑا ہے۔ ہاتھ ہلانے کی سکت نہیں ہے، مگر نظریں اب بھی شراب کے پیالے پر جمی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ ایسا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ وہاں سکھ ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکھ نہیں ہے۔ ریت سے تیل نکالنے کی کوشش صرف دکھ ہی دے سکتی ہے۔ ریت میں پانی کے چشمے ڈھونڈنے کی کوشش دکھ کے علاوہ اور کیا لائے گی؟ خدا کہتے تھے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی بصیرت کو درست کر لو، کیونکہ جب نظر درست ہو جاتی ہے، نظریہ خود درست ہو جاتا ہے۔ تب ضبط اور سکون، آنند اور شانتی خود بخود زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ خواہشات کا دیوتا کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ اصل سچ تو یہ ہے کہ تم خود اندر سے کمزور ہو گئے ہو۔ اگر تم گرے ہو تو یہ خواہش کی طاقت کا کمال نہیں، بلکہ تمہاری اپنی ناتوانی کا، کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جیسے کوئی سوکھا ہوا، جڑوں سے کٹا ہوا بوسیدہ درخت کسی آندھی میں گر جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے آندھی نے اسے گرا دیا۔ وہ آندھی نہ بھی آتی تو اس نے گر ہی جانا تھا۔ آندھی تو محض ایک بہانہ بن گئی۔ تم آندھی کو الزام اس لیے دیتے ہو تاکہ اپنے من کو، مائنڈ کو سمجھا سکو، کیونکہ یہ ماننا کہ میں کمزور تھا، بغیر کسی کے گرائے گر گیا، یہ ہماری انا کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ دوسرے کی طاقت کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہاں باہر کوئی ایسا دیوتا کھڑا ہی نہیں جو تمہیں گرا رہا ہو۔ تم اپنی ہی اندرونی شکستگی کی وجہ سے، ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے گرتے ہو۔ انسان کمزور کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ ان چیزوں میں، ریالٹی، حقیقت ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے جہاں حقیقت ہو ہی نہ، تو آہستہ آہستہ اس کا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ٹرسٹ نہیں رہتا۔ ریت میں پانی ڈھونڈنے کی مسلسل ناکامی انسان کے اعتماد کو چھین لیتی ہے، اس کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں۔ جب عمر بھر صرف ناکامی ہی دیکھی ہو، ناکامی ہی ہاتھ آئی ہو، تو یہ نیچرل ہے کہ خود پر بھروسہ مٹ جاتا ہے، انسان ڈرنے لگتا ہے، فوبیاز میں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی یہ یقین دل میں بٹھا چکا ہوتا ہے کہ منزل نہیں ملنی، سفر بیکار ہے، کیونکہ وہ ہزاروں بار خالی ہاتھ لوٹ چکا ہے۔ صحرا میں سراب کا پیچھا جتنی بھی بار کرو، ناکام لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ خدا کہتے تھے، کاہلی اور بے عملی، لیزینس، دراصل ایک بے لگام اور غیر منظم زندگی کا حتمی نتیجہ ہے۔ تمہاری حسیات، سینسز جتنی بے قابو ہوں گی اور مادی اشیاء کی لذت میں جتنا تم کھوئے رہو گے، تمہارے اندر اتنی ہی کاہلی، لیزینس، سستی جنم لیتی رہے گی۔ یہ کاہلی، یہ سستی، پژمردگی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے زندگی کی توانائی، لائف انرجی کو کسی ہم آہنگ موسیقی میں نہیں باندھا ہوا۔ اس میں تنظیم نہیں ہے، آرڈر نہیں ہے، نظم و نسق نہیں ہے۔ یہ اس بات کی خبر ہے کہ تمہاری توانائی تمہارے اندر ہی تمہارے خلاف لڑ رہی ہے۔ تم خود اپنے ساتھ ایک گہری، عمیق اور لمبی جنگ میں پڑے ہوئے ہو، جہاں تم صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ بدھا کے نزدیک عزم اور ہمت، ایفرٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توانائی ایک موسیقی کی طرح رواں ہو جائے۔ جب تمہارے اندرونی سر ایک ہی لے میں بندھ جائیں تو تم ایک مجتمع قوت بن جاتے ہو۔ تب تمہارے اندر ایک تازگی ہوتی ہے، ایک ولولہ اور زندگی کا ایک جوش، ایسا جوش جو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ تب تم واقعی زندہ ہو جاتے ہو، ورنہ اکثر لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ مرنے سے بہت پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔ فزیکل خاتمہ تو بہت بعد میں آتا ہے، تمہاری ناسمجھیاں تمہیں پہلے ہی قتل کر چکی ہوتی ہے۔ بدھا کہتے ہیں، وہ شخص جو خواہشات کے زہر کو جان گیا، جس کے حواس، سینسز اس کے قابو میں آ گئے، جو کھانے پینے میں میانہ رو ہو گیا، اور جو صاحب ایمان ہے اسے برائی، مار، شیطان ویسے ہی نہیں ہلا سکتے جیسے آندھی کسی پہاڑ کو نہیں ہلا پاتی۔ سوچو نا، آندھی آتی ہے اور گزر جاتی ہے، ریت کے ذرے ہل جاتے ہیں، مگر ہمالیہ، کوہ ہمالیہ اپنی جگہ پر قائم کھڑا رہتا ہے۔ تمہارے اندر بھی ہمالیہ جیسی پرسکون اور مستحکم کیفیت ممکن ہے۔ پہاڑ
اصل میں یہاں ایک علامت ہے جس کا مطلب ہے کہ جب تم اندر سے مضبوط اور شانت ہو، ڈگنیفائیڈ ہو اور فرم ہو، تو آندھی تمہیں گرانا تو دور، الٹا تمہاری گرد جھاڑ کے گزر جاتی ہے، تمہیں اور شفاف اور تر و تازہ اور زندگی سے بھرا کر جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کرو، تم راستے سے گزر رہے ہو اور پاس سے خوبصورت نوجوان دوشیزہ گزری۔ اگر تمہارا ذہن بھٹکا ہوا ہے تو تمہارا اندر کانپ جاتا ہے، جیسے سوکھا ہوا درخت آندھی میں کانپتا ہے۔ مگر اگر تمہارے پاس میڈیٹیشن کی، دھیان کی طاقت ہے، عبادت کی تھوڑی سی بھی کرن ہے، اگر تم نے کبھی اپنے مرکز پر، اپنے آپ میں، اپنے سینٹر میں ٹھہرنے کا فن سیکھا ہے، تو تم کیا پاؤ گے؟ وہ خوبصورتی تمہیں اور نکھار کے جائے گی، تمہیں اور خوش کر کے جائے گی، جیسے آندھی گزرنے کے بعد درختوں سے برسوں کی دھول چھڑ گئی ہو اور وہ مزید ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ تمہارے دیکھنے کے ڈھنگ پر منحصر ہے۔ اگر تمہارا زاویہ نگاہ غلط ہے تو زندگی تمہارے ساتھ جو بھی کرے گی وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا، اور اگر تمہاری بصیرت درست ہے تو جو بھی ہوگا وہی ٹھیک ہوگا۔ بدھا بھی اسی دنیا سے گزرا، تم بھی اسی دنیا میں ہو، وہی چاند ہیں، وہی تارے ہیں، وہی آسمان ہے، مگر ایک کی زندگی میں روز تقدس، ہولینس بڑھتی جاتی ہے اور دوسرا روز بروز بوجھل، پالوٹڈ، آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب موت بدھ کو لینے آتی ہے تو اسے وہاں کسی عبادت گاہ کی پاکیزگی نظر آتی ہے، سندل کی خوشبو ملتی ہے۔ کبیر نے اسی لیے تو کہا تھا، جوں کہ تو دھر دینی چدریا، میں نے زندگی کی چادر ویسی ہی پاکیزہ پاکیزہ لوٹا دی جیسی مجھے ملی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بدھ اگر یہ چادر لوٹائے تو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ ہوگی جیسی انہیں ملی تھی، کیونکہ جیسے ناپاکی بڑھتی ہے ویسے ہی پاکیزگی بھی بڑھتی ہے۔ بدھ کو جو تقدس ایک بیج کی طرح ملا تھا وہ اسے ایک تناور درخت بنا کر لوٹاتے ہیں۔ اس حقیقت کو عیسیٰ مسیح کی ایک تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو پھولوں کے کچھ بیج دیے اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، انہیں سنبھال کر رکھنا، واپس آ کر ان کا حساب لوں گا، اور یاد رکھنا تمہارا مستقبل ان پر منحصر ہے۔ 3 سال بعد باپ لوٹا، پہلے بیٹے نے وہ بیج بازار میں بیچ دیے تھے، یہ سوچ کر کہ جب باپ آئے گا تو انہی پیسوں سے وہی بیج یا ان جیسے بیج لے کر انہیں واپس کر دوں گا۔ ایسے بیجوں کو کہاں سنبھالتا پھروں، پیسے کو سنبھالنا آسان ہے، باپ آئے گا تو نئے خرید کر دے دوں گا۔ باپ نے دیکھا تو کہا، بیٹا یہ میرے بیج نہیں ہیں۔ دوسرے بیٹے نے بیجوں کو ایک تجوری میں بند کر دیا، جب تجوری کھولی تو وہاں سے صرف بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے، کیونکہ بیج سڑ کر راکھ ہو چکے تھے۔ باپ نے کہا، بیٹا بیج وہ ہوتا ہے جس میں زندگی ہو، یہ تم مجھے کیا دے رہے ہو، راکھ، مٹی؟ تیسرے بیٹے نے وہ بیج باغ میں بو دیے۔ اس نے کہا، ابا جان پیچھے آئیے، بیج وہاں ہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں کروڑوں پھول کھلے ہوئے تھے۔ بیٹے نے کہا، میں وہی بیج تو نہیں لوٹا سکا کیونکہ وہ تو مٹ کر زندگی بن چکے ہیں، لیکن میں ان کی اولادیں، یہ کروڑوں بیج آپ کو لوٹا سکتا ہوں۔ جو آپ نے مجھے دیے تھے یہ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ یہی اصل میں زندگی کا خلاصہ ہے، بیج وہی سنبھالتا ہے جو اسے بڑھاتا ہے۔ بدھ کا فلسفہ بھی ایک بیج ہے، اسے تجوریوں میں بند نہ کریں، اسے اپنے عمل کے باغ میں بو دیں تاکہ وہ خوشبو بن کر پوری کائنات کو مہکا سکے۔ یاد رکھنا، کبیر نے جب یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی کی چادر ویسی ہی لوٹا دی تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی سچائی کو دھیمے لہجے میں بیان کیا تھا۔ لیکن بدھا نے اس چادر کو محض ویسا ہی نہیں لوٹایا بلکہ اسے نکھار کر لوٹایا، انہوں نے بیج کو پھول بنا کر لوٹایا۔ زندگی میں کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہوتی، ہر شے متحرک ہے، پاکیزگی ہو یا ناپاکی، یہ ہر پل بڑھتی ہے۔ تم جس چیز کی آبیاری کرو گے وہی نمو پانے لگے گی۔ زندگی ایک بہاؤ کا نام ہے، ایک مسلسل سفر، یہاں یا تو آپ آگے بڑھو گے یا پیچھے کی طرف گرو گے، رکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو ذرا سا بھی رکا سمجھو وہ بھٹک گیا۔ اس زندگی کی راہ پر ذرا سا دم لینے کے لیے بھی جو ٹھہرتے ہیں وہ راستہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ جو آگے نہیں بڑھتا وہ پیچھے ہٹ کے رہتا ہے، جو چل نہیں پاتا وہ گر گیا۔ مشہور سائنسدان ایڈنگٹن نے کہا تھا، انسانی زبان میں ٹھہراؤ، ریسٹ کا لفظ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ پوری کائنات میں کہیں بھی سکون
क्योंकि पूरी कायनात में कहीं भी रुकाव या ठहराव नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो मगर तुम ठहरे हुए नहीं हो। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे खुलिये, तुम्हारा शऊर पल पल बदल रहा है। दरिया रात को भी बहता है और दिन को भी, चाहे बादल हो या उजाला। साइंस कहती है कि सोते वक्त भी तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा खून साफ करने का पूरा प्रोसेस जारी रहता है। तुम हर लम्हा बूढ़े हो रहे हो या जवान, कुछ न कुछ मुसलसल घट रहा है या बढ़ रहा है। यहाँ तक कि पत्थर भी ठहरा हुआ नहीं है, वो भी हर लम्हे रेत बनने के सफर पर चल रहा है। ठहराव, रेस्ट एक वहम है, सिर्फ हरकत ये है सच। बुद्ध ने हरकत और तब्दीली के इस तसव्वुर को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि उन्होंने खुदा, गॉड का लफ्ज तक इस्तेमाल करना मुनासिब न समझा। क्यों? क्योंकि खुदा के लफ्ज से एक ठहराव का एहसास होता है, जैसे कोई ऐसी हस्ती जो मुकम्मल हो चुकी और अब उसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। खुदा कहते थे कि है, इज का लफ्ज एक झूठ है, जबकि होना, बिकमिंग, सच है। जब तुम कहते हो पहाड़ है, तो बुद्धा कहते थे ऐसा मत कहो, बल्कि कहो पहाड़ हो रहा है। बुद्ध मत के जेर असर जो ज़बानें परवान चढ़ी, उनमें है के लिए कोई मुस्तकिल लफ्ज़ ही नहीं है। जब पहली बार बाइबल का बर्मी ज़बान में तर्जमा किया गया तो तब बड़ी मुश्किल पेश आई कि गॉड इज का तर्जमा कैसे करें, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का मतलब हो रहा है, बिकमिंग निकलता था। बुद्ध ने जिंदगी को समझाने के लिए दिए की लौ की मिसाल दी थी। तुम शाम को दिया जलाते हो जो रात भर जलता है, क्या सुबह तुम उसी लौ को बुझाते हो जो शाम को जलाई थी? नहीं, वो लौ तो हर लम्हा बुझ रही है और उसकी जगह नई लौ आ रही है। तुमने सिर्फ एक सिलसिले या एक लहर को बुझाया है। इसी तरह तुम्हारे अंदर कोई मुस्तकिल रूह नहीं है जो पत्थर की तरह साकित हो, बल्कि तुम्हारे शऊर के एक मुसलसल बहाव का नाम है ये रूह। जो बच्चा पैदा हुआ था वो कभी का मर चुका, जो अब मरेगा वो उसी सिलसिले की एक कड़ी तो होगा, मगर वो वही नहीं होगा। याद रखना, जब तुम हारते हो तो अपनी कमजोरी से हारते हो, और जब जीतते हो तो अपनी ताकत से। यहाँ कोई शैतान नहीं है, यहाँ कोई मार तुम्हें हराने नहीं बैठा हुआ। शैतान तुम्हारी अपनी कमजोरी का दूसरा नाम है। शैतान तुम्हारी सुस्ती, लेजीनेस का नाम है। जब तुम ताकतवर होते हो तो शैतान गायब हो जाता है। जब तुम खौफजदा होते हो, जब खौफ का भूत सर पर सवार होता है, तो तुम्हारी नातवानी ही तुम्हारी शिकस्त बनती है। तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के बहाने ढूंढते रहते हो कि शैतान ने भटका दिया या मजबूरी में यह करना पड़ गया। कोई गुनाह तुम्हें नहीं पकड़ता, बल्कि तुम जाकर गुनाह को पकड़ते हो। अपनी इस अंदरूनी ताकत को पहचानने का नाम है मेडिटेशन, योग, इबादत। बुद्ध अपने शागिर्दों से कहा करते थे, जब रास्ते पर चलो तो सिर्फ 4 कदम आगे देखो। लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? तुम सड़क पर चलते हुए इन दीवारों पर लिखे इश्तिहारात को भी बार बार पढ़ते रहते हो, जिन्हें तुम पहले ही हजारों बार पढ़ चुके हो, देख चुके हो। चाहे वो किसी तेल का इश्तिहार हो या मंजन का या साबुन का, ये बार बार पढ़ना तुम्हारे जहन पर एक हिप्नोसिस, एक जादू तारी कर देता है। जब तुम किसी दुकान पर जाते हो तो तुम्हारे शऊर को पता तक नहीं होता कि तुम वही चीज तलब कर रहे हो जिसका इश्तिहार तुम्हारे जहन पर नक्श कर दिया गया था। तुम अपनी आज की दुनिया को गौर से देखो तो जरा, यहाँ चीजें बाद में बनती हैं, इश्तिहार पहले चल जाते हैं ताकि डिमांड क्रिएट कर दी जाए। इंसान इस कदर नासमझ हो चुका है, इस कदर अहमकाना रवैया इख्तियार कर चुका है कि इसे किसी भी फजूल चीज की खरीदारी पर राजी किया जा सकता है। बस इसे बार बार दोहराने की जरूरत है। तुम किसी जानवर या भैंस को इश्तिहार के जरिए धोखा नहीं दे सकते। वो अपनी जबिल्लत, अपनी नेचर से जीती है और वही घास खाती है जो उसके लिए मुफीद है। लेकिन इंसान अपनी फितरत भूल चुका है। इसे रंग, रोगन, खुशबू और इश्तिहार के जरिए कुछ भी खिला दो, कुछ भी बेच दो, चाहे उसमें कोई ग़िज़ाइयत हो या ना हो। बुद्ध हमें इस सहर से, इस हिप्नोसिस से निकालना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपनी बसीरत को बेदार करो, इश्तिहारों और दूसरों के दिए हुए ख्यालात के पीछे भागने की बजाय अपने अंदर के सच को खोजो, क्योंकि जिस दिन तुम जाग गए, जिस दिन तुम बेदार हो गए, उस दिन दुनिया का कोई इश्तिहार, कोई शैतान, कोई शैतानी कुव्वत तुम्हें तुम्हारे मरकज से हिला नहीं सकेगी।
बुद्धा कहते थे कि कभी 4 कदम से आगे मत देखना, क्योंकि जीने और रास्ता तय करने के लिए इतना काफी है। इसे वो नज्म व ज़ब्त कहते थे। उनका फलसफा सादा था, जो सुनने के लायक नहीं उसे मत सुनो, जो छूने के काबिल नहीं उसे मत छुओ। जिंदगी में जितना नागुज़ीर है उससे आगे मत बढ़ो। तुम हैरान रह जाओगे कि जैसे ही तुम गैर जरूरी बोझ उतार फेंकते हो, तुम्हारे अंदर सुकून की बारिश होने लगती है। तुम्हारी मुसीबत यह है, तुम्हारी बेचैनी की वजह यह है कि तुम उस गैर जरूरी के पीछे भाग रहे हो जिसके मिलने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मगर अगर वो ना मिले तो वो तुम्हारा सुकून बर्बाद कर देगी। गैर जरूरी वही है जिसके पीछे पड़कर तुम्हारी रातों की नींदें हराम हो जाएं, चाहे वो दूसरी गाड़ी की ख्वाहिश हो या महज समाजी वकार, प्रेस्टीज, स्टेटस की जंग। अमेरिका में लोग अब गाड़ी बैठने के लिए नहीं, ताकत, स्टेटस, प्रेस्टीज दिखाने के लिए खरीदते हैं। एक घर शहर में, एक पहाड़ पर, एक समंदर किनारे। इंसान एक वक्त में एक ही घर में रह सकता है, मगर हवस उसे 3 घरों का बोझ उठाने पर मजबूर करती है। तुम्हें पता है, एक घर में इंसान खुद रहता है, बाकी 2 में कौन रहता है? उसकी अना। तुमने अपने घरों को कभी गौर से देखा है? वहां मेडिटेशन के लिए, इबादत के लिए कोई जगह नहीं होती, मगर जूतों के लिए अलमारियां रखी होती हैं, और वो अलमारियां जूतों से भरी होती हैं। एक वक्त में तुम एक ही जूता पहन सकते हो, मगर तुमने अंबार लगा रखे हैं। तुम बिला वजह इन जूतों के चौकीदार और सफाई करने वाले बने बैठे हो। अगर तुम अपनी जिंदगी की फहरिस्त बनाओ तो तुम्हारी 90% चीजें गैर जरूरी निकलेंगी। इन 90% चीजों को पाने के लिए तुमने कितना खून जलाया, कितनी फिक्रें पाली, कितना वक्त जाया किया, कितने डिप्रेशन, एंजाइटी के दौरे सहे। जब तुमसे कहा जाता है कि ध्यान या दुआ के लिए वक्त निकालो, तो कहते हो वक्त नहीं है। वक्त होगा भी कैसे? तुम्हारा सारा वक्त इस फजूल कचरे की निगहबानी में गुजर रहा है। जरूरत इसकी एक हद है, मगर हवस इसकी कोई हद नहीं है। हवस एक तरह का पागलपन है, जबकि जरूरत सर्वाइवल का, जिंदगी का तकाजा है। बुद्ध ने जब अपनी जमात बनाई तो उसमें औरतों की शमूलियत के वक्त कुछ सख्त असूल बना दिए गए। आनंद के पूछने पर कि एक भिक्षु औरत से कैसा बर्ताव करे, बुद्ध ने एक गहरा नफ्सियाती नुक्ता बयान किया। बुद्ध ने कहा, औरत को चाहिए कि वो मर्द का एहतराम करे, यहाँ तक कि उसके पांव छुए। उसके पीछे एक गहरी हिकमत थी। जब कोई औरत किसी मर्द को इतना बड़ा मकाम और एहतराम दे देती है, तो उस मर्द के लिए उस औरत के तई हवस ज़दा होना नामुमकिन हो जाता है। एहतराम की ये दीवार मर्द की अना, ईगो को जकड़ लेती है। अब उसे इस दिए गए वकार की लाज रखनी पड़ती है। वो इस पाकीज़ा मकाम से नीचे नहीं गिर सकता। बुद्ध ने मर्द की अना को वहीं पकड़ा जहां से हवस का बहाव शुरू होता था। अगर देखना पड़े तो छुओ मत, अगर छूना नागुज़ीर हो जाए जैसे बीमारी की हालत में खिदमत, तो पूरे होश हवास में रहो, जागते रहो। होश हमेशा नया है, हवस उतनी ही कदीम है। जरा सी गफलत हुई और जिंदगी पुराने रास्तों पर बहना शुरू कर देगी। जो लोग जौहर को बेहकीकत समझते हैं और गैर अहम को हकीकत, वो कभी सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते। दुनिया में एक अजीब तमाशा होता है, जब तक दौलत नहीं मिलती वो बहुत अहम लगती है, जब मिल जाती है तब पता चलता है कि ये तो बेमानी चीज थी। लेकिन अब इंसान दूसरों को ये बताकर अपनी जग हसाई नहीं करवाना चाहता। जिन्हें तुम कामयाब कहते हो, उनसे ज्यादा अपनी नाकामी का एहसास किसी को नहीं होता। अमीर को अपनी गरीबी का और आलिम को अपने जहल का जितना पता होता है, किसी और को नहीं होता। इनकी मुस्कुराहटों के पीछे झांको तो देखोगे कि कितने आंसू छुपे पड़े हैं। जो आज तुम्हारे लिए तालियां बजा रहा है, वो कल तुम्हें गाली भी देगा, क्योंकि ताली बजाते वक्त वो तुम्हारी बड़ाई का बोझ उठा रहा था और वो बदला लेने का मौका ढूंढेगा। इस जिंदगी का कुल हिसाब बस इतना ही है, कुछ हंसी ख्वाब और कुछ आंसू। उम्र भर की यही कमाई है। माजी तुम्हारे आंसू बन जाता है और मुस्तकबिल एक सुहाना ख्वाब। इन दोनों के दरमियान तुम्हारी जिंदगी एक सहरा का सफर बनकर रह जाती है, जहां हाथ कुछ नहीं आता, बस धूल ही धूल रह जाती है। जो तुम्हारा अपना नहीं हो पाता वो हकीकत नहीं हो सकता। हकीकत वही है जो तुम्हारी हस्ती बन जाए, जो तुमसे कभी जुदा ना हो सके। ये दुनिया तो एक सराय है, कल यहाँ कोई और था, आज तुम हो, कल कोई और होगा। यहाँ तक कि तुम्हारी आंख का आंसू भी तुम्हारा अपना नहीं रहता। इस कायनात में अपनी जात के अलावा तुम्हारी कोई जायदाद नहीं है, कोई दौलत नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारा अपने आप को पहचान लेना ही सबसे बड़ी कामयाबी है।
याद रखना, जिसने अपनी जिंदगी खुद की तलाश सेल्फ डिस्कवरी में लगाई, हकीकत में उसी ने जौहर को जाना, जौहर को ढूंढा। इसके अलावा जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वो तुमको बादशाहत तो दे सकता है, मगर आखिर में तुम्हें खाली हाथ छोड़कर जाने वाला है। तुम्हारा दिल एक रोते हुए फकीर के प्याले की तरह रह जाएगा जिसमें कुछ भी न पड़ा हो। समझदारी और जहानत, स्मार्टनेस का मयार ये नहीं कि तुमने दुनिया में कितना माल जमा